اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین. جس حدیث پر گفتگو ہو رہی تھی حمدہ سبحانہ وتعالی، اس پر خاصا کلام ہو چکا تھا. اب یہاں پر ایک بات یہ خیال میں آئی کہ اس حدیث کو جو امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے باب اطعام الطعام من الاسلام کے تحت روایت کیا، تو اس حدیث کی اس سے پہلے اس کے متصل جو باب ہے اس سے کیا اس کی مناسبت ہے؟ دونوں باب میں کیا مناسبت ہے؟ پہلے ایک مناسبت عامہ بتائی گئی تھی کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے امور ایمان کا ذکر کیا، پھر شعب ایمان کا ذکر کیا. اب یہ شعب ایمان کی تفصیل ہے کہ جس میں ایمان کے دو شعبے بتائے گئے: اطعام الطعام، کھانا کھلانا، اور دوسرے افشاء السلام، سلام کو عام بے تخصیص سب کو سلام کرنا. جو ناسا ہے اور جو آشنا ہے نہ آشنا، جس کو جانے نہ جانے، سب کو سلام کرے. اب اس باب کی جو اس کے متصل باب ہے اس سے کیا مناسبت ہے؟ وہ باب یہ تھا کہ باب من سلم المسلمون، باب ای الاسلام افضل، کہ کون سا اسلام کے اصحاب میں کون سا شخص افضل ہے. تو حدیث اس کے تحت آئی تھی: من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، یعنی جو اپنی ایذا سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور مسلمان اس سے سلامت رہیں، اس کی ایذا سے محفوظ رہیں. اب یہاں پر یہ حدیث اس باب کے تحت ذکر کی کہ اطعام الطعام من الاسلام، کہ کھانا کھلانا یہ اسلام وہ ایمان کے مترادف ہے. اور اسی لیے بعض نسخوں میں باب اطعام الطعام من الایمان آیا کہ کھانا کھلانا امور اسلام سے، امور ایمان سے ہے. اس میں مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں میں تلازم ہے. جب مسلمان ترک ایذا کرے گا اور اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے ایذا پہنچانے سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے گا، اور یہ اس کے باعث اسلام اور دواعی ایمان سے ہے، بلکہ یہ دواعی فطرت سلیمہ سے ہے. جو فطرت سلیمہ انسان کو اگر خارجی موانع اور عوارض آڑے نہ آئیں
تو وہ فطرت سلیمہ انسان کو اختیار ایمان و اسلام کی طرف کشاں کشاں خود لے جاتی ہے کہ حدیث میں آیا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یمجسانہ او ینصرانہ او یہودانہ. ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت سلیمہ پر، فطرت سادہ پر پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کو اگر چھوڑ دیا جائے اسی فطرت پر تو وہ اسلام ہی کو اختیار کرے گا، اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے. اس کے اندر جو مکارم اخلاق ہیں وہ انسان کی فطرت میں اور اس کی جبلت میں موجود ہیں کہ اگر انسان کو دواعی شر اور موانع شیطان کی طرف سے جو موانع ہیں، جو اس قسم کے موانع لاحق نہ ہوں تو ہر انسان خیر کی طرف اور اچھائی کی طرف اور ترک ایذا کی طرف جو ہے وہ خود بخود جو ہے اس کی فطرت جو ہے اس کو لے جائے گی. اور یہ سب جو ہے وہ اسلام ان چیزوں کا داعی ہے اور انہی چیزوں کو لایا جو انسان کی فطرت میں پہلے سے اللہ تبارک و تعالی نے ودیت فرمائی ہیں. تو یہ دوائی فطرت میں سے ہے. جب ترک ایذا کرے گا تو اب جو ہے اس کی فطرت جو ہے یہ خود تقاضا کرے گی، اور یہ جو ہے ترک ایذا کے لوازم سے ہے کہ ایصال خیر کے مخلوق کی طرف، انسانوں کی طرف، حیوانوں کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالی کی جو مخلوق ہے اس کو آدمی جو ہے خیر اس کو جو ہے اس کے ساتھ بھلائی کرے اور اپنی بھلائی جو ہے اس کی طرف پہنچائے، خیر اس کی طرف پہنچائے، جس کا خاص شعبہ اطعام طعام ہے. اور دوسرا یہ کہ جب اس کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آدمی مسلمان کو اپنی ایمان، اپنی ایذا سے، زبانی ایذا سے اور یاد کی ایذا سے محفوظ رکھے. تو اب اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آدمی سلام کو عام کرے اور ہر شخص کو، جس کو جانتا ہے جس کو نہیں جانتا ہے، بشرط اسلام کہ وہ مسلمان ہے تو اس کو جو ہے وہ سلام کرے. تو گویا کہ سلام کہہ دینا السلام علیکم جو ہے یہ سلامتی سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ السلام علیکم، وہ جس کو سلام کرتا ہے اس کی طرف سے جو ہے گویا کہ یہ سلام کرنا جو ہے ایک وعدہ اور ایک عہد کا متضمن ہے کہ میں نے تجھ کو سلام کیا ہے، اب میری زبان ایذائے زبانی سے اور ایذائے قولی سے تو محفوظ ہے. اور یہاں پر جو ہے ایک بات جو سمجھ میں آئی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے تسلموا نہیں فرمایا، تقرؤ السلام فرمایا. تو اس کی ایک وجہ تو کل بیان کر دی گئی کہ یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ اسلام کی تحیت جو ہے وہ تحیات جاہلیت سے بالکل مختلف ہے. اس میں جو ہے ایک صیغہ خاصہ جو ہے وہ السلام علیکم ہے، اس لیے جو ہے یہاں پر جو ہے تقرؤ السلام فرمایا. اور اس پر جو ہے دوسرا قرینہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تقرؤ السلام، یعنی اپنی زبان سے سلام کرو، یا قلم جو کہ احد اللسانین ہے، اگر کسی کو وہ غائب ہے تو لکھ کر کے بھیجو، تو سلام لکھ کر کے بھیجو. لفظ سلام جو ہے وہ جو ہے اسلام کی تحیت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نصارہ کی عادت کی طرح سے جو ہے کہ نصارہ جس طریقے سے جو ہے کسی کو سلام کرتے ہیں، جو سیلوٹ کرتے ہیں اور ہتھیلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، یہ نصارہ کی وجہ ہے. اور اسلام مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تقرؤ السلام، اپنی زبان سے لفظ سلام کا صیغہ بولو اور اس کو جو ہے اس طور پر جو ہے سلام کرو. اور فعل کے ذریعے سے، ہتھیلی کے ذریعے سے
یا ہاتھ کے یا ماتھے کے اشارے سے جو ہے جھک کر کے سلام کرنا جو ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ چلیے اب اس پر جو ہے حدیث پر الحمدللہ کلام پورا ہو گیا۔ اب میں اس حدیث کے جو رجال ہیں ان کے سلسلے میں جو ہے میں کچھ گفتگو کروں، اور میں یہ پہلے بتا دوں کہ یہ پوری کی پوری سند جو ہے وہ مصریین ہیں، سارے روات جو ہیں یہ مصری ہیں، اور یہ غرائب اسناد میں سے ہے۔ ایسا کم ہوتا ہے کہ پوری سند میں جو ہے ایک ہی مقام کے اور ایک ہی طور کے جو ہے لوگ ہوں۔ یہاں پر جو ہے ایک ہی وطن کے ایک ہی مقام کے لوگ ہیں، یعنی مصری لوگ ہیں، یہ غرائب اسناد میں سے ہے۔ اب سند کا بیان ہوتا ہے۔ یہ رجال سند 5 ہیں، جن میں سب سے پہلے ابو الحسن عمرو ابن خالد ابن فروخ ابن سعید ابن عبد الرحمن ابن واقد ابن لیث ابن واقد ابن عبداللہ الحرانی، یہ انہوں نے مصر میں سکونت اختیار کی، اور ان کے شیخ لیث ابن سعد ہیں جو اس سند میں مذکور ہیں۔ انہوں نے لیث ابن سعد سے اور عبید اللہ ابن عمر اور دوسرے عالم سے روایت کی، اور ان سے حسن ابن محمد ابو الحسن ابن محمد الصباغ، حسن ابن محمد صباح اور زرعہ اور ابو حاتم جیسے محدثین نے ان سے روایت کی، اور ابو حاتم نے یہ کہا کہ یہ صدوق ہیں، یعنی صفت صدق سے یہ آراستہ ہیں۔ اور احمد ابن عبداللہ نے ایک وصف کا اور اضافہ کیا کہ صادق ہونے کے ساتھ ساتھ، سچے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ثبت ہیں، یعنی روایت میں الفاظ کے یہ ضابط ہیں، اور ثقتن ہے یعنی معتمد ہیں، اور یہ مصری ہیں۔ اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان سے روایت کی ہے، اور ان کے علاوہ جو اب صحاح خمسہ بتی یعنی مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ان لوگوں نے ان سے روایت نہیں کی ہے، تو ان سے روایت میں امام بخاری منفرد ہیں۔ اور ابن ماجہ نے اس طور سے روایت کی ہے کہ ان کے درمیان اور ابن ماجہ کے درمیان ایک مجہول شخص ہے، ان رجل عنہ، ابن ماجہ ان رجل عنہ، ابن ماجہ روایت کرتے ہیں ایک شخص سے، وہ روایت کرتا ہے ان سے۔ ان کا انتقال مصر میں 229 ہجری میں ہوا۔ دوسرے لیث ہیں، جن کا نسب امام بخاری نے یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ ان کا نسب یہ ہے لیث ابن سعد، اور یہ بھی مصری ہیں، اور یہ امام مشہور ہیں جن کی امامت پر اور ان کی جلالت شان پر ائمہ محدثین کا اتفاق ہے۔ ان کی کنیت ابو الحارث ہے، اور یہ عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر کے مولا ہیں، اور ان کے اہل بیت کے۔ اور ان کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل فرس میں سے ہیں، اور ہم فارسی ہیں، اہل اصفہان میں سے ہیں، اور مشہور یہ ہے کہ یہ فہمی قبیلے کے ہیں، اور فہم جو ہے وہ ایک قبیلہ ہے، قیس غیلان کی شاخ ہے۔ قلقشندہ جو مصر کے قریب 4 فرسخ کی دوری پر ہے، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی، اور انہوں نے بہت سارے محدثین کی جماعت سے روایت کیا، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے بھی روایت کیا۔
ہمارے اصحاب حنفیہ ائمہ حنفیہ نے ان کو اصحاب ابو حنیفہ امام اعظم میں شمار کیا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ لگا کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کئی واسطے سے امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے شاگرد اور ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ایسا ہی قاضی شمس الدین ابن خلقان نے کہا، اور ان سے بہت ساری مخلوق نے لوگوں نے روایت کیا، اور احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہیں، ثبت ہیں، عادل ہیں، ضابط ہیں، اور یہ سخی تھے، شریف تھے، اور ان کی ایک ضیافت عامہ تھی، اور آپ کی ولادت سن 94 ہجری میں ہوئی، اور جمعے کے دن 15 شعبان کو آپ کی 175 ہجری میں۔ تیسرے راوی ہیں یزید ابن حبیب، یزید ابن حبیب، اور ابو حبیب کا نام سوید مصری، اور ان کی کنیت جو ہے ابو رجا کنیت ہوگی نا، اور یزید کی کنیت ابو حبیب کا نام، اور یہ مصری ہیں، اور یزید کی کنیت ابو رجا ہے، اور یہ جلیل القدر تابعی ہیں، اور انہوں نے حدیث سنی عبداللہ ابن حارث ابن جد زبیدی یا زبیدی سے، صحابی ابو الطافل عامر ابو الطفیل عامر ابن واصلہ، اور بہت سارے تابعین سے، اور ان سے روایت کی سلیمان التیمی نے، اور ابراہیم بن یزید نے، اور یحییٰ ابن ایوب نے، اور اکابر مصر میں سے، اکابر محدثین مصر میں سے بہت سے لوگوں نے۔ ابن یونس نے کہا کہ یہ اپنے زمانے میں اہل مصر کے مفتی تھے، اور حلیم عاقل تھے، اور انہوں نے، یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حلال و حرام کا علم اور کلام، علم کلام کا علم جو ہے مصر میں ظاہر کیا، اس کا روایت کیا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ لوگ فتن اور ملاحم کی احادیث روایت کرتے تھے، احادیث بیان کرتے تھے، اور یہ 3 لوگوں میں سے تھے، جن میں سے ایک تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جن کی طرف کار افتاء کو سونپا تھا۔ وعنہ قال کان یزید نوبیا من اہل دنقلہ، وعنہ، اب یہ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یزید ابن حبیب جو ہے یہ نوبی تھے، دنقلہ کے باشندوں میں سے تھے، اور شریک ابن طفیل عامری نے ان کو جو ہے وہ خرید کر کے جو ہے آزاد کیا، اور ان کی پیدائش 35 ہجری میں ہوئی، 53 ہجری میں ہوئی، اور ابن سعد نے یہ کہا کہ ان کی وفات 128 ہجری میں ہوئی۔ ان کی حدیث جماعت محدثین نے روایت کی، اور جب جماعت بولتے ہیں تو اس سے مراد بخاری و مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یعنی اصحاب کتب ستہ ہوتے ہیں۔ اور چوتھے راوی ہیں ابو الخیر، غالباً ان کا نسب بھی امام بخاری نے ذکر نہیں کیا، ان کا نام ہے مرثد ابو عبداللہ یزنی مصری، اور انہوں نے حدیث روایت کی عمرو بن عاص سے اور سعید بن زید سے اور ابو ایوب انصاری اور دیگر صحابہ سے، اور ان کا انتقال سن 90 ہجری میں ہوا ہے، اور تمام اصحاب کتب ستہ بخاری اور مسلم وغیرہ نے ان کی حدیث روایت کی ہے۔ اور 5ویں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہیں جن کا ذکر پہلے گزرا۔